ہمارا ملکر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار بے قراروں کے قرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیک صلاۃ و تسلیم۔ یہ نکلنے کے لیے راستہ دونوں کدھر جانا ہے؟ راستہ دونوں محلہ نوری نگر کے نوجوانوں کی کاوشوں سے اس محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے بھی گزشتہ سالوں میں یہ پروگرام ہوتا رہا ہے، اور آج بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ برکتیں، یہ نکہتیں نظر آ رہی ہیں۔ بلا شبہ اس میں گلی والوں اور محلے والوں کی کوششیں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا انتظام ان لوگوں نے کیا ہے، جتنا اچھا خوبصورت انتظام ان لوگوں نے کیا، اگر اس گلی کے بھی سارے لوگ ہر گھر سے ہی سارے افراد آ جاتے تو یہاں پر اس سے زیادہ افراد دیکھنے کو ملتے۔ مسئلہ المیہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ آج ہماری بڑی تعداد ایسی محفلوں میں اور ایسے پروگراموں میں، ایسے فنکشن میں جانے کا ہی شوق رکھتے ہیں کہ جن میں ان کی ساری حسرتیں پوری ہو جائیں۔ آپ نے محفل میلاد مصطفیٰ جلوس محمدی کے دن دیکھا ہوگا، رات میں انہی سڑکوں پہ تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی، یعنی ہمارے رضا گنج کی ہر گلی میں عورتوں کا ایسا مجمع جمع غفیر تھا کہ قدم رکھنے کو بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ لیکن آج یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے، تب اس گلی کے بھی سارے لوگ یہاں پر جمع نہیں ہو پائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اپنی دینی محفلوں کے لیے کتنے زیادہ سنجیدہ ہیں اور ہمارے دلوں میں کتنا ذوق اور شوق موجود ہے۔ بہرحال اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، شکوہ بھی نہیں ہے، بس ایک جو صورتحال تھی اس کے بارے میں میں نے عرض کیا۔ اور ویسے بھی اللہ کے یہاں بھیڑ نہیں بلکہ اللہ کے یہاں لوگوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے، ان کی نیت دیکھی جاتی ہے، ان کا دل دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے خلوص کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیسی حسن نیت کے ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ بہرحال جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب کی حاضری اگر قبول ہو جائے تو یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ صلاۃ و تسلیم۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کی یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی بڑائی بولو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح میں اور شام میں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کی عزت، آپ کی کرامت، آپ کی رفعت، آپ کی ناموس، آپ کے بلند مراتب، آپ کی بلندی رتبہ کو بیان فرمایا۔
اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو. اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے کس چیز کو بیان فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. پہلے میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ، اور سبحان اللہ بعد میں کہو. اللہ کی تسبیح بعد میں، پہلے محبوب کی تعظیم و توقیر کا حکم اللہ نے دیا. اس آیت کی ترتیب نے ہمیں بتا دیا کہ اگر ہمارے دلوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کی تعظیم و توقیر نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے، اگر حضور کی عزت نہیں ہے، تو پھر تم تسبیح کہو، تکبیر کہو، تحلیل کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، مجاہدے کرو، ساری رات جاگتے رہو. اگر آقا علیہ السلام کی محبت کے چراغ ہمارے دلوں میں روشن نہیں ہے تو پھر ہماری عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل کچھ بھی قبول نہیں. پہلے ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کا عشق ہونا چاہیے. پہلے حضور کی تعظیم و توقیر ہے، حضور کی تعظیم و توقیر کے بعد میں ساری چیزیں آتی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا ہی ارشاد فرمایا کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے کہلواؤں، ویسے میرا انداز تو تقریر کا نہیں ہے، کچھ طبیعت بھی عجیب سی ہے. میں چاہتا ہوں آپ کچھ کہیں. غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی. چہرے کھلنا چاہیے. آپ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، بڑی محنت آپ لوگوں نے کی ہے. جو لوگ نہیں آئے ان کو سونے دیجئے گھروں میں. آپ لوگ کیوں ٹینشن میں؟ آپ لوگ ذرا سبحان اللہ ایک بار مچل کے کہیں سبحان اللہ. اور حسین صاحب مولانا محمد حسین صاحب بھی آئیں گے، وہ بھی تھوڑی، وہ تو کھڑی کھڑی سناتے ہیں. اور ہمارے صاحب بھی منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ماشاءاللہ بہت اچھے سیدھے سادے اچھے سلجھے ہوئے انسان ہیں، اور نعتخوانی بھی بہت اچھی کرتے ہیں، اور ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں. چونکہ اپنا پروگرام تھا، سمجھ لیجیے اپنی گلی کا، اپنے محلے کا، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے بلایا، کچھ سوچ سمجھ کر ہی بلایا ہوگا. بہرحال درود پاک اور سنائیں. محفل میلاد مصطفیٰ، درود پاک جتنی بار چاہیں اتنی بار پڑھتے رہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر، حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام. 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جلوس محمدی گزرا ہے. اس میں نوجوانوں نے جو اتپات مچایا ہے، جو آتنک مچایا ہے، جو شغل غپاڑا کیا ہے، جو شور شرابہ کیا ہے، جو حضور کے جلوس کے تقدس کو پامال کیا ہے، وہ جگ ظاہر ہے، وہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اور تو اور اس مرتبہ خاص وہ صادق کے وقت میں کافی دیر تک ہمارے عاشقان رسول کہلانے والوں نے، حضور کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والوں نے آتش بازی کر کے بتایا کہ دیکھو ہم حضور کے بہت بڑے والے عاشق ہیں. اور جلوس میں کوئی ٹک ٹاک بنا رہا تھا، کوئی شوٹنگ کسی کی چل رہی تھی فلم کی، تماشے ہو رہے تھے جلوس میں. ارے ذرا غور تو کرنا چاہیے کہ یہ محفل کس کی ہے، یہ جلوس کس کا ہے جس میں تم شامل ہو رہے تھے. ذرا یہ تو سوچ لیتے کہ جس جلوس میں تم حاضر تھے اس جلوس کو ہمارے آقا علیہ السلام ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اور تم اس جلوس میں ناچ کر، تھرک کر، رقص و سرور کر کے گانوں کی دھنوں پہ ناچ رہے تھے، اس کے تقدس کو پامال کر رہے تھے. ذرا تم نے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ آقا علیہ السلام ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے، ذرا یہ تو سوچ لیتے کہ آقا علیہ السلام ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہوں گے یا پھر رنجیدہ ہو رہے ہیں.
जुलूस में हमारा तो अकीदा है ना कि हमारी महफिलों में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, हमारे जुलूस में भी हुजूर को इख्तियार है। अगर मेरे आका का दिल करता है तो हुजूर तशरीफ लाते हैं और हमारे जुलूस को मुलाजा करते हैं, हमारी महफिलों को मुलाजा करते हैं, हमारी जलवतों को मुलाजा करते हैं, हमारी खलवतों को मुलाजा करते हैं। अरे जब हमारा अकीदा है तो फिर तो हमें हर दम पर, हर कदम पर, हर दम कदम पर, हर मौके पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी काम करें वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक हमें हर काम करना चाहिए। वो धमाल मचाया है, जितनी हजरतें साल भर की थी वो सारी हजरतें जुलूस में हुजूर के इश्क के नाम पर पूरी कर दी। कोई शूटिंग कर रहा है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाने का ख्वाब देख रहा है, ये भी नहीं पता कि कब्र में जाएंगे अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि जुलूस मोहम्मदी में तुम हमारे जुलूस में क्या कर रहे थे, और वो भी क्यों, सवाब का काम समझ के साथ। बाद लोगों ने समझाने की कोशिश भी की तो ये कह दिया कि भाई आज के दिन आवाज कम करने को हमसे ना कहें। यानी अगर कोई बेचारा हाफिज मौलाना, कोई बेचारा जिम्मेदार आदमी समझाने भी गया, जब पैदा हुआ तो कान में अजान मौलाना साहब ने पढ़ी या इमाम साहब ने पढ़ी। अकीके में अगर बकरा कटा वो मौलाना साहब ने काटा। घर में कुरान खानी हुई तो वो मौलाना साहब या हाफिज नहीं पढ़ी। घर में अगर कभी इंतकाल हुआ तो नमाज जनाजा भी इमाम साहब ने पढ़ी। शादी में निकाह हुआ, अगर निकाह मौलाना साहब ना पढ़ाते तो फिर ये दुनिया में आता ही नहीं, और आता तो फिर नाजायज होता, हलाल नहीं होता। यानी मौलाना इमाम हाफिज का साथ तो तेरा जन्म जन्म का है, पैदा होने से लेकर के तेरे मरने तक है। लेकिन जब अपने दिल की बात आई कि अपने दिल की हसरतें पूरी करने की बात आई तो कह रहा है कि आज हमें ना समझाएं, अपने दिल की सारी हसरतें पूरी कर लेने दे, आज आवाज कम करने को हमसे ना करें। बताओ हमारे नौजवान कितने बड़े बदबख्त हो गए, कितने बड़े बदनसीब हो गए। याद रखो, जो कौम अपने उलमा के पीछे पीछे चलना छोड़ देती है वो कौम हलाक और बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं हुजूर के जुलूस की अहमियत क्या है, हुजूर के दरबार का अदब क्या है। साहबी रसूल हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाम सुना होगा आपने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में बैठते थे और आप कुछ ऊंचा सुनते थे। कौन? हज़रत साबित बिन कैस। और ऊंचा सुनने वाले की आदत होती है कि जब वो कोई बात कहता है तो जोर से कहता है। हज़रत साबित बिन कैस जब हुजूर की बारगाह में कुछ अर्ज करते तो जरा कुछ बुलंद आवाज में कहते। हुजूर ने तो कभी बुरा नहीं माना, हुजूर मानते हुए कि सहाबी थे, हुजूर को मालूम था कि इन्हें सिक़ल समाअत का अर्जा है, यानी ये ऊंचा सुनते हैं। लेकिन परवरदिगार आलम को ये अदा उनकी पसंद ना आई, उनका ये फेल पसंद ना आया। कुरान में अल्लाह ने आयत मुबारका को नाज़िल फरमा दिया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दर्स दे दिया, बता दिया सहाबाए किराम को कि अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद न करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल रायगा और बर्बाद हो जाएं और तुम्हें इसकी खबर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। माशाल्लाह हमारे मुफ्ती मोहम्मद हसीन साहब भी तशरीफ ले आए। हजरत भूल गए थे, गालिबन हमने फोन किया तो हजरत को याद है। बहरहाल तशरीफ ले आए, इनकी भी सुनना है भी आपको। तो क्या फरमाया अल्लाह ने कि नबी की आवाज, नबी की बारगाह में नबी की आवाज पर अपनी आवाजों को बुलंद ना करो। ऐ पाए नजर होश में आ, कुएं नबी है, आंखों से तो चलना भी यहाँ बेअदबी है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। ये तो वो मकाम है, या ऐसा मुकद्दस मकाम है। गालिबन हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भौं शरीफ के बारे में बताओ कि हुजूर की भौं कैसी थी। तो आपने फरमाया कि मैं हुजूर की बारगाह में हमेशा रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भौं मुबारक कैसी थी, क्योंकि कभी अदब व एहतराम का ये आलम था कि कभी मैंने हुजूर के चेहरे मुबारक को जी भर के देखने की हिम्मत ही नहीं।
یہ ادب ہے صحابہ کرام ہمارے حضور کا کرتے تھے. اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ایک عروہ ابن مسعود ایک صحابی بعد میں ایمان لائے, یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, انہوں نے پورا ادب و احترام دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا ہوں, بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, لیکن جیسا ادب محمد کے صحابہ کرتے ہیں ایسا کسی کے درباری نہیں کرتے. حضور کا ادب و احترام کا یہ عالم انہوں نے بتایا کہ جب حضور کوئی بات کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہم علی رؤوسہم الطیر, ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ کہیں وہ پرندے اڑ نہ جائیں. یہ حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام ہے. آج ہم نے سب کچھ بھلا دیا, سب بھول گئے. اگر حضور کے دربار کے ادب و احترام ہی کے بارے میں بتانے لگیں تو بہت لمبا موضوع ہو جائے گا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت بڑے عاشق ہیں, اور جو ہم لوگ جن کی تقلید کرتے ہیں امام اعظم و حنیفہ انہی کی طرح, جو چار ہمارے مذاہب ہیں لیکن تقلید ہم لوگ ایک امام کی کرتے ہیں, انہی میں سے امام مالک بہت بڑے عاشق رسول ہیں. آپ مدینہ شریف کی گلیوں کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ آپ مدینہ شریف میں بول و براز بھی نہیں فرماتے تھے, مطلب ٹوائلٹ کے لیے نہیں جاتے تھے مدینہ شریف میں. مدینہ کی بستی سے باہر نکل کے جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں پر پیشاب کروں اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزرنا ہو گیا. اور آپ نے دعا مانگی تھی کہ جب بھی مجھے موت آئے تو مدینے میں آئے. اسی وجہ سے آپ مدینے سے باہر کسی ضروری کام کے لیے بھی نہیں جاتے تھے, اور اللہ نے آپ کی دعا کو ایسا قبول فرمایا, ایسا قبول فرمایا کہ آپ کا جو وصال ہوا وہ مدینے ہی شریف میں ہوا. سبحان اللہ. تو حضور کا ادب و احترام, حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام کے بارے میں کیا بتایا جائے. یہ حضور کی محفل, یہ بھی تو حضور کی محفل ہے. اور وہ جلوس کس کا تھا؟ جلوس محمدی تھا کہ نہیں تھا؟ نوجوانوں کو دیکھو کہ وہ دوسروں کی نقلیں کر رہے تھے کہ جیسے وہ لوگ وہ ڈی جے وغیرہ بھنگڑے پہ ناچتے ہیں دوسرے غیر مسلم. بھائی ہمارا مذہب کوئی ضد والا تھوڑی ہے, ہردرمی والا تھوڑی ہے, دوسروں کو جلانے کے لیے تھوڑی ہے, دوسروں کو چڑھانے والا نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے, کوئی ننگا ناچ رہا ہے, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو اپنی زندگی ویسی گزارنی ہے جیسی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گزار کر کے بتایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا تو تقریر کرنے کو من ہی نہیں کرتا, بس یہی وہی چیزیں سوچ کے غصہ آتا ہے. جلوس کو بالکل سب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, سارے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا. ان نوجوانوں نے علماء کی بات مانتے نہیں اور بالکل بے لگام ہو گئے ہیں نوجوان. انہوں نے کیا کیا ہمارے نوجوانوں نے؟ دیکھیے 10 محرم الحرام کتنا مقدس دن ہے, یوم عاشورہ روزہ رکھنے کا دن ہے, لنگر لٹانے کا دن ہے, اور اچھے کام کرنے کا دن ہے, توبہ استغفار کرنے کا دن ہے. لیکن ان لوگوں نے, یعنی جو ہماری نوجوانوں نے یا ہمارے مسلمانوں میں جو لوگ خرافات کو زیادہ پسند کرتے ہیں, ان لوگوں نے اس دن کو بھی لعب و لعب کا دن بنا دیا. اب آپ شب برات جو چھٹکارے کی رات ہے, جو گناہوں کی معافی کی رات ہے, قبرستانوں میں جا کر کے اپنے مردوں کے لیے سالے ثواب کرنے کی رات ہے, اس رات میں بھی ہمارے لوگوں نے کیا کیا, آتش بازی میں, خرافات میں, ادھر تفریح کرنے میں گزار کے اس رات کو بھی تقدس کو پامال کیا. یعنی ادھر وہ والا دن بھی خراب کیا, ادھر یہ رات بھی خراب کی, اور میلاد النبی کا جب موقع آتا ہے, 12ویں شریف کا موقع آتا ہے, تو اس کا دن کے بھی تقدس کو پامال کیا, اس کے رات کے بھی تقدس کو پامال کیا. بتائیے عورتوں کی آپ بھیڑ دیکھیں گلیوں میں, گلی محلوں میں, ہیں کون یہ عورتیں؟ یہ بتاؤ, کیا دوسروں کی آ گئی ہیں؟ تو ہماری عورتیں. مردوں کی آنکھوں پر بالکل پردے پڑ گئے, شرم و حیا رہی نہیں آنکھوں میں. اور ہمارے نوجوان بھی ویسے تو خوب کہیں گے صاحب کہ نہیں غلط ہے, ڈی جے بھی غلط ہے, بھانگڑا بھی غلط ہے, ناچنا نہیں چاہیے, تھرکنا نہیں چاہیے, کودنا نہیں چاہیے, بالکل مولانا صاحب بالکل سیدھے رہنا چاہیے. لیکن تیاری 11 مہینے سے پہلے چلنے لگتی ہے, 2-3 ہزار روپے کے ڈریس, اور یہ چلو میں کہتا ہوں وہ برا نہیں, شریعت میں اس کو ہم غلط نہیں کر سکتے. آپ ڈریس بنا لو, امامہ شریف باندھو, لیکن بھیا یہ ساری حسرتیں, رومال نچانا, کودنا, اور وہ ایک قبالیاں کچھ چلی ہیں, تلوار جانے کون سی چلی, حیدر کی تلوار, اور وہ نبی چل رہی ہے دھواں دھاڑ.
کاٹ دیں گے آدھا ادھر آدھا ادھر، مطلب پورے جلوس کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ بہت سے ٹک ٹاکر بھی اب جلوس میں شامل ہونے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کے لیے اپنے علماء کی نہیں مانی، ان کو پیچھے چل رہے تھے، ان کو بھی آگے، ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ نہ اپنے باپ کی مان رہے، اپنے ماں کی مان رہے ہیں، نہ اپنے بھائیوں کی مان رہے، اپنے علماء کی بھی نہیں مانتے، اپنے اماموں کی بھی نہیں مانتے۔ ذرا سوچو تو صحیح کون سے راستے پہ جا رہے ہو۔ یاد رکھو جب ہماری قوم جب ہماری قوم نے، ہمارے نوجوانوں نے اپنے علماء کے پیچھے ان کی تقلید کرنا چھوڑی ہے، تب تک ہماری قوم ہلاک و برباد ہوئی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس مقدس موقع پر میں صرف اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آواز بہت دور جا رہی ہے مجھے معلوم ہے، اگرچہ پبلک نہیں ہے، آواز دور بہت جا رہی ہے، سن رہے ہوں گے سارے لوگ۔ آپ کو قبر میں اپنے بارے میں حساب دینا ہے، ہمیں اپنی قبر میں حساب دینا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں تو بڑی تعداد پورا پورنپور شامل تھا۔ دیکھیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم کریں گے۔ پہلے آپ لوگ بھی، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں جو پروگرام کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی شریک ہوتے تھے، لیکن اس ٹائم اتنا قدر نہیں تھا۔ اگر آپ لوگ جلوس نکالیں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکالیں، اور یہ جو جلسہ آپ کرتے ہیں اصلاحی، کئی سالوں سے میں نے دیکھا، یہ بہت اچھا ہے۔ جو لوگ اس میں کر رہے ہیں بڑی مبارکبادی کے لائق ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حسین صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے۔ بس یہ ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اگر ہمارے گھر کے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بھتیجے ان چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، آپ ان کو منع کریں، ورنہ یاد رکھیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہا، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ جو ان چیزوں میں شریک ہو رہے ہیں ضرور انہیں روکنے کی چیزوں سے کوشش کریں۔ اور جو ہمارا روپیہ پیسہ، دیکھو مسلمان بہت زیادہ پیسے والا نہیں، وقف بورڈ کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ مدارس کی کیا حالت ہے آپ جانتے ہیں، مدارس بند ہونے کی کگار پہ ہیں۔ مساجد میں اماموں کی تنخواہ کتنی، 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ، اس میں کیا ہوتا ہے بتائیے۔ امام صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی امام صاحب بیٹھے ہیں۔ اماموں کی حالتوں سے ہم سب واقف ہیں، مدرسوں میں پڑھانے والوں کی حالتوں سے ہم سب واقف ہیں، اور مسلمان ویسے بھی پیسے کے لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ الگ بات ہے تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے مسلمان بوڑھا بہت جلدی جاتا ہے نہیں؟ تو پیسے کو بھائی بچاؤ۔ تم نے 11 مہینے روپے جمع کیے، 100 روپے، 200، 300، 500 روپے، اور 12ویں شریف والے دن آپ نے 1,50,000 روپے ایک گروپ نے خرچہ کیا ہے، 50 لاکھ روپیہ پورنپور سے ہم لوگوں نے ان چیزوں میں لگا دیا ہے۔ آپ پیسے کو آدھا رکھتے، آپ مدرسوں کو نہ دیں۔ آپ سوچیں مدرسے والے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ مدرسے، ہمارے مدرسے میں نہ دیں۔ جس مدرسے کو آپ مستحق سمجھتے ہوں، جس مسجد کے امام کو آپ مستحق سمجھتے ہوں، مسجد میں تعمیر چل رہی ہو، آپ کے گلی محلے میں کوئی بیمار ہو، کوئی بچیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، آپ ان کی شادیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ان کی مدد کریں۔